السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسٹڈی میں آپ دوستوں کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے تختی نمبر 10 پڑھی تھی، تو آج ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 11 کے اندر انہوں نے جو سب سے اہم اور ضروری بات بتائی ہے وہ جزم کے بارے بتایا ہے۔ میں نے اس سے پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ جزم کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیں جزم کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، جزم کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ جزم کیا ہے، جزم کس لیے ہوتی ہے۔ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جزم کیا ہے۔ سب سے پہلے جزم کی پہچان ہونا بڑی ضروری چیز ہے۔ دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جزم کیا ہوتی ہے، اس کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، یہ دال کی شکل کی جو ہے یہ جزم ہے۔ یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے دال دال لکھا ہوتا ہے نا، ویسے اس کی شکل ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک پر یہ آ جائے تو یہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ حمزہ ہے، حمزہ کو تا کے ساتھ ملا کے ہم پڑھیں گے۔ تا یعنی اس کے اوپر جزم ہے، تو وہ جب تک ہم حمزہ کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے تو تا نہیں پڑھا جائے گا، پڑھنا ناممکن ہے۔ جب ہم ایسے کہیں گے حمزہ تا زبر ات تو پھر پڑھا جائے گا۔ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر جس حرف پر جزم ہو پڑھا جاتا ہے۔ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ اب قلقلہ کا مطلب کیا ہے کہ جنبش سی پیدا ہو جائے، حرفوں کے اندر جنبش پیدا ہو جائے، یعنی قلقلہ ہمیشہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قاف، قاف یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف جو ہے، قاف موٹے والا، 2 قاف ہیں، ایک قاف بریک ہے اور ایک موٹا قاف ہے، تو یہ موٹے والا قاف ہے جو حروف قلقلہ میں ہے۔ جیسے قاف، اس کے بعد طا بھی دیکھیں موٹا ہے، اس کے بعد با، اس کے بعد جیم اور اس کے بعد دال۔ تو یہ 5 حروف جو ہیں یہ حروف قلقلہ ہیں۔ تو آئیں آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، 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 حمزہ زا زبر از، حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، 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 حمزہ زال زبر از، حمزہ زال زیر از، حمزہ زال پیش از، 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 حمزہ زوا زبر از، حمزہ زوا زیر از، حمزہ زوا پیش از، 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 حمزہ سا زبر اس، حمزہ سا زیر اس، حمزہ سا پیش اس، 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 حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، 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 حمزہ سوا زبر اس، حمزہ سوا زیر اس، حمزہ سوا پیش اس، 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 حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، 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 حمزہ دوا زبر اد، حمزہ دوا زیر اد، حمزہ دوا پیش اد، 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 حمزہ شین زبر اش، حمزہ شین زیر اش، حمزہ شین پیش اش، 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 حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای، آئی، ای۔ تو آج کی یہ تختی نمبر 11 جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ تو اس کے بعد ہم تختی نمبر 12 پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ انہوں نے ایک مشق بھی بتائی ہے کہ لفظوں کو کیسے ملانا ہے۔ تو تختی نمبر 11 سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ یہ مشق کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتائیں۔ تو ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو بھی سپورٹ کریں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔